قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے بڑے بنیادی احکام بیان فرمائے، جن میں سے کچھ کا تعلق حدود و تعزیرات کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق عبادات اور معاشرت کے ساتھ، اور پھر مسلسل آگے عبادات اور معاشرت کے مسائل چلتے رہیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ قصاص کے حکم پر مشتمل ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو اب بدلے میں اس شخص کو بھی سزائے موت دی جائے گی، قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس میں پھر آگے بڑی تفصیل ہے، وہ فقہی کتابوں میں ہی پڑھی جا سکتی ہے کہ کن کن صورتوں کے اندر سزائے موت ہے، کن صورتوں میں دیت ہے، کن صورتوں کے اندر کفارہ وغیرہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے احکام ہیں، لیکن بنیادی حکم یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں سزائے موت کی سزا دی جائے گی۔ اور یہ وہ حکم ہے کہ جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عمل ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں عمل ہوا اور ہمیشہ ہوتا آیا، اور اسلام سے پہلے بھی اسی حکم پہ عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ تورات اور انجیل میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تورات کے اندر واضح طور پہ اس طرح کی آیات موجود ہیں۔ آج کے زمانے میں سزائے موت کے خلاف بہت کچھ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن ان تمام دلائل کا نتیجہ یہی ہے کہ بہرحال وہ دلائل کمزور ہیں۔ خدا کا جو حکم ہے وہ سب پہ بالا ہے۔ مزید اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ زمانہ جاہلیت کا ایک دستور تھا، اس دستور کا یہاں پر رد کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر کوئی خاتون قتل کر دی جاتی تو بدلے کے اندر وہ اس قبیلے کا مرد قتل کرتے، اگر ادھر کوئی غلام قتل کیا جاتا تو وہ ان کا آزاد بندہ قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بدلہ لینے کے اندر التزام اور طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ عورت کے بدلے میں عورت کو، آزاد کے بدلے میں آزاد کو، اور غلام کے بدلے میں غلام کو ہی سزا دی جائے گی، یعنی اصل جو قاتل ہے اسی کو سزا دی جائے گی، وہ مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ایک طریقہ تھا کہ قتل کے بدلے میں سزائے موت دی جائے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ قاتل کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، صلح کرنے کی صورت میں جو دیت ہے وہ دینی پڑے گی، یعنی کہ معاوضہ دینا پڑے گا۔ تو اب قاتل جو ہے وہ یا اس کا جو کنبہ ہے وہ مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کرے گا۔ اب وہ خون بہا کی پھر آگے مزید تفصیل ہے، وہ بھی آپ کو میں یہی عرض کروں گا کہ فقہی کتابوں میں ملے گی، لیکن فرمایا کہ جب یہ بات طے ہو جائے کہ
کہ مقتول کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے میں وہ اس سے رقم لیں گے، تو اب ایسی صورت میں پھر اب آپس کے اندر جو ان کا معاملہ ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ صحیح طریقے سے کیا مطلب یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء جو ڈیمانڈ کریں تو وہ اچھے انداز میں کریں، اور جو قاتل یا اس کے کنبے نے ادا کرنا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ان کے مطالبے میں زیادتی ہو یا ان کی ادائیگی میں زیادتی ہو، تو اب دونوں طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل اور مقتول کے ورثاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اخوت کا رشتہ ہے اسے ذکر فرمایا تاکہ دل کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بدلے میں قتل ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ خون بہا کی ادائیگی، پیسوں کی ادائیگی سے بھی کام چل سکتا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ اب اس کے بعد کوئی زیادتی نہ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ مقتول کے ورثاء پیسے بھی لے لیں اور بعد میں قاتل کو مروا بھی دیں۔ جیسے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، پیسے بھی لے لیے بندہ بھی مروا دیا، تو فرمایا کہ یہ زیادتی والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں جب آپس میں معاملہ سیٹل کر لیا تو اب اس کے بعد پھر اسی کے مطابق چلیں۔ اسی طرح قاتل جو ہے وہ بھی زیادتی نہ کرے کہ پہلے تو معاف کروا کے طے کر لیا کہ میں اتنی رقم ادا کروں گا، پھر جو ادائیگی کا طریقہ طے ہوا اس کے مطابق ادائیگی نہ کرے، ٹال مٹول کرتا رہے، ادھر کر ادھر کر، اور اس طرح کے چکروں میں ان کو نہ لگا دے۔ تو فرمایا جو بھی زیادتی کرے گا اس کے بعد پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اسی قصاص کے بارے میں مزید فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ قصاص کے حکم پہ جیسے آج کل اعتراض ہوتا ہے، دنیا میں سزائے موت ختم کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا کہ یہ جو نظام ہے قتل کی سزا کا، فرمایا اس میں تمہاری زندگی ہے، کیونکہ یہی وہ آخری طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے قتل و غارت گری رک سکتی ہے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ جس بندے کو یہ پتہ ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسے والا کسی کو مار دے گا، بعد میں جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ پولیس خرید کے یا کورٹ خرید کے یا جو ہے وہ لائر خرید کے تو وہ اپنی جان چھڑوا لے گا۔ تو نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ کسی اور کو بھی مارے گا، کیونکہ جب ایک کے قتل پہ اس کا کچھ نہیں بگڑا تو دو کے قتل پہ بھی نہیں بگڑے گا، تین کے قتل پہ بھی نہیں بگڑے گا۔ تو فرمایا قصاص کا نظام رائج ہوگا تو اب قاتل جو ہے وہ قتل سے پہلے بھی 1000 مرتبہ سوچے گا کہ میں تو مار دوں گا، بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ نظام قصاص جو ہے فرمایا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہاری قوم کی زندگی ہے، تمہارے معاشرے کی زندگی ہے، انسانیت کی زندگی ہے اس میں۔ اس کے بعد وصیت کا حکم ہے، فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے۔ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آئے، اسے پتہ لگے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے۔ یہ حکم جو ہے یہ پہلے فرض تھا۔ جب میراث کا حکم، میراث کا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان فرما دیا نا کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا، بیوی کا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ، شوہر کا اتنا حصہ، ماں باپ کا اتنا حصہ، تو یہ جو وراثت کے احکام ہیں اس کے نزول سے پہلے یہ فرض تھا کہ فوت ہونے والا شخص اپنی موت سے پہلے وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے ماں باپ کو اتنا حصہ دے دیا جائے، میرے رشتہ داروں کو اتنا حصہ دے دیا جائے، یہ فرض تھا۔ پھر جب آیت میراث اتری تو یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اور جو وصیت کرنے کا جواز ہے وہ باقی ہے۔ تو ابھی بھی یہ جواز باقی ہے کہ کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو دیا جائے، لیکن پھر آگے اس کے یہ احکام ہے۔ ایک تو یہ حکم ہے کہ یہ وصیت ہوگی تہائی مال تک، یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال وصیت میں دے دے، کسی نے مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا، رشتہ دار کو دینا، تو وہ 1/3 تک کرے گا، یعنی کہ
اگر 30,000 روپیہ ہے تو 10,000 روپے تک وصیت کرے گا، 30 لاکھ روپیہ ہے تو 10 لاکھ روپے تک وصیت کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وصیت ان کے لیے نہیں کر سکتا جو وراثت میں ویسے ہی حقدار ہیں، یعنی کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال جو ہے وہ میری بیٹی کو دے دیا جائے، تو اب بیٹی تو پہلے ہی وارث ہے، تو لہٰذا جو پہلے سے وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت ہوگی غیر وارث کے لیے، تو تہائی تک وصیت ہوگی اور اس کے ساتھ وارث کے لیے نہیں ہوگی بلکہ غیر وارث کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ چونکہ وصیت کے اوپر ہو سکتا ہے کہ لاکھ روپے کی وصیت کا معاملہ، ہو سکتا ہے کروڑ روپے کی وصیت کا معاملہ، ہو سکتا ہے 1 ارب روپے کی وصیت کا معاملہ، تو وصیت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس میں جو تبدیلی ہے وہ بہت بڑے فسادات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے بطور خاص اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وصیت ہو گئی اب اس کے بعد جس کو بدلے، یعنی فوت ہونے والا تو چلا گیا، بعد والوں نے گڑبڑ کر دی، کوئی ہوشیار رشتہ دار نکلا، کوئی ہوشیار بچہ نکلا، تو اس نے کیا کیا کہ وصیت کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروا کے اپنے نام کروا دی۔ تو فرمایا کہ جو یہ کرے گا تو اس کا گناہ اسی پہ ہے، اور خدا سننے والا ہے جاننے والا ہے، لہذا لوگوں کو نہ بھی پتہ چلے کہ وصیت تھی یا نہیں، خدا تو جانتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو جھوٹی وصیتیں یا وصیت میں گڑبڑ کرنا ہے یہ تمہیں دنیا میں تو بچا سکتا ہے، آخرت میں نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد مزید فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے فرمایا کہ جس شخص کو یہ لگے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری دکھائی ہے، کہ جس کے لیے جتنی وصیت ہونی چاہیے اس نے اس کے لیے کم زیادہ کی ہے، اور یا اس نے گناہ کا معاملہ کیا ہے، تو فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ ان میں صلح کروا دے۔ جو وصیت کرنے والا اسے سمجھائے کہ بھائی صاحب جو آپ کرنے جا رہے ہیں نا اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، اس کو یوں نہیں یوں کریں، یا بعد والوں میں اگر جھگڑا ہو جائے وصیت کے بارے میں تو ان میں صلح کروا دیں کہ بھائی آپس کے اندر اس انداز کے اندر تم چلو، یہ ورنہ جو ہے یہ جھگڑا تمہارا جو ہے یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور آپ یقین کیجئے میرا زندگی کا تجربہ ہے دارالفتہ کا، میں نے بڑے بڑے خاندانوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ دارالفتہ میں آتے ہیں، آ کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوتی یا وصیت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے سگا بھائی جو دوسرے بھائی کے لیے ایسا تھا کہ بس اس پہ قربان ہی ہو جائے، اب وہ اس کو قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ اب اس کو جان سے مار دوں۔ تو ایسے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں نا اس میں بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے، بڑا واضح طور پہ ہو جانا چاہیے کہ بھئی یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ اور وراثت ہے تو جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ایک ایک پائی جسے کہتے ہیں نا وہ ادا کر دی جائے، ورنہ یہ جھگڑے چلتے ہیں نسل در نسل در نسل، زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ وراثت کے جس کو لینا تھا اسی کو کورٹ کچہری کا چکر میں برباد کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کام نہ کیا جائے۔ اس کے بعد شریعت کا ایک بہت اہم حکم رمضان المبارک کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے روزے کی فرضیت۔ روزے فرض ہوئے 2 سنِ ہجری میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دوسرے سال روزے فرض ہوئے۔ تو فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو روزے جو ہے یہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ ان کے دن اور ہوتے تھے جیسے 13، 14، 15 تاریخ ہر جو ہے قمری مہینے کی، یا اس کے علاوہ اور ایام تھے، لیکن روزے بہرحال جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتے آئے۔ اور فرمایا کہ روزوں کا مقصد ہے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ روزہ رکھ کے بندہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو کھانے پینے سے، جنسی خواہشات سے روک کے رکھتا ہے۔ تو اب یہ جو پریکٹس ہے
یہ اس کے مزاج میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہ گناہوں سے بچنے پر بھی قادر ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے۔ تو ایک مرتبہ ہمیں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ زندگی ہو گئی روزے رکھتے ہوئے تو تقویٰ بھی ملا یا نہیں ملا۔ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ اسی روش پہ آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے روزے ناقص ہیں، ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر پا رہے۔ اس کے بعد فرمایا ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ فرمایا یہ جو روزے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں روزے کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ گنتی کے چند دن رمضان المبارک کا مہینہ یا 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں، تو فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، باقی سارا سال دن میں کھاتے ہو، یہ چند دن ہے جس میں نہیں کھانا۔ فرمایا ان میں بھی جو مریض ہو اور ایسا مریض کہ روزہ رکھ نہ سکے، یا وہ سفر میں ہے کہ مسافر ہے تو حالت سفر میں بہرحال روزے کی رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن ہوگا کیا کہ جب بیمار تندرست ہو جائے اور مسافر سفر سے واپس آ جائے تو اب جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات فرمائی کہ وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، یعنی اتنے بوڑھے لوگ کہ جنہیں شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی کا مطلب کہ اتنا بوڑھا جو روزہ رکھنے کی کسی بھی طور پہ طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے آئندہ اتنی طاقت پا لینے کی امید ہے کہ وہ رکھ سکے، تو جو ایسا بندہ ہوگا فرمایا کہ یہ روزے کے بدلے میں مسکین کا فدیہ دے گا، تو یہ ایک صدقہ فطر کی جو مقدار بنتی ہے اس کے مطابق یہ ادائیگی کرے گا۔ تو یہ حکم ہے شیخ فانی کے لیے، یعنی اتنے بوڑھے کے لیے جو نہ رمضان میں رکھ سکے نہ رمضان کے بعد رکھ سکے، تو اب وہ فدیہ دے دے، اور اگر فدیہ نہیں دیا تو پھر اس پر واجب ہوگا کہ موت سے پہلے یہ وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہ ہر بیمار کے لیے فدیہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جوان بندہ ہے اور وہ کوئی شیخ فانی نہیں، جوان ہے اور وہ بولے روزہ رکھ نہیں سکتا فدیہ دے دوں، ایسا نہیں۔ پھر فرمایا کہ فدیہ تو ہے ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا، یعنی ایک فقیر شرعی کو صبح شام 2 ٹائم کھانا کھلا دیا جائے، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے جو 80 گرام کم 2 کلو گندم جو ہے اس کے برابر وہ گندم یا اس کے برابر جو اس کی رقم بنتی ہے وہ دے دے، تو یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہے جو واجب ہے، جو لازم ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے، مثال کے طور پہ فدیہ کی رقم بنتی ہے 150 روپیہ اور وہ دے دے 1500 روپیہ، تو جتنا زیادہ دے اللہ کی راہ میں ثواب زیادہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ ہاں یہ یاد رکھو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہرحال بہتر ہے، کیونکہ جو روزے کا ثواب ہے، جو روزے کی برکت ہے، جو روزے کی روحانیت ہے، جو روزے پہ خدا کا قرب ملتا ہے وہ کسی اور شے میں نہیں ملتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو خاص طور پہ ایسا ہے، فرمایا کہ رمضان کا جس کا روزہ چھوٹ گیا ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، رمضان والی فضیلت نہیں ملے گی۔ رمضان المبارک اتنا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آگے پھر رمضان ہی کی بات ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو،
اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ہے رمضان المبارک کے بارے میں بڑی خوبصورت آیت کہ رمضان کا مہینہ وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا، وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور اسی میں شب قدر ہے جس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ بہت عظمتوں والا ہے۔ فرمایا اس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ تو فرمایا جو یہ مہینہ پائے اس کے روزے رکھے، تو جب اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اور بیمار اور مسافر جو ہے اس کا حکم دوبارہ بیان کر دیا کہ جو مسافر ہے یا جو بیمار ہے تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اور فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے رہا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ خدا نے جو عبادت کے احکام دیے ہیں وہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ بندہ دشواری اور مصیبت میں پڑ جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، یہ امتحان بھی ہے، یہ انعام بھی ہے۔ امتحان ہے کہ بہرحال بندے کو اپنے نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے، لیکن انعام ہے کہ انہی عبادتوں کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، انہی عبادتوں کا فائدہ آخرت میں بھی ہے۔ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مزید رخصتیں دے دی کہ بیمار ہے تو بعد میں رکھ لے، مسافر ہے تو بھی بعد میں رکھ لے، تو فرمایا یہ جو رخصتیں ہیں یہ اس لیے تاکہ تم بعد میں بھی دن ملا کے روزوں کی گنتی پوری کر لو، 29 30 جتنے بھی ہیں بعد میں پورے کر لو، اور اس بات پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اپنی عبادت کے طریقے سکھائے۔ تو یہ خدا کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے طریقے سکھا دیے۔ تو اس احسان پر بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ مولا ہم تو عاجز بندے، جاہل پیدا ہوئے، جاہل مر جاتے، لیکن تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں اپنی بندگی کے طریقے سکھا دی۔ تو فرمایا اس لیے تاکہ تم شکر گزار بنو، خدا کے آسانیاں دینے پر، خدا کے دین سکھانے پر۔ اس کے بعد دعا کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے یا دور ہے؟ تو انہوں نے ایک حصول علم کے لیے یہ سوال کیا یا بعد میں آنے والوں کی ہدایت کے لیے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جواب دے دو کہ میں قریب ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہی ہے۔ قریب کیسے ہے؟ یہ اس کی شان ہے، کس اعتبار؟ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے قریب ہے، اور اپنی سمع بصر کے اعتبار سے قریب ہے، اپنی شان کے لائق جو ہے وہ ہم سے قریب ہے۔ تو جب کسی کی قربت کا احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے قریب ہے تو بندے کو سہارا مل جاتا ہے۔ ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ میرے مشکل کے وقت میں فلاں میرے کام آ جائے گا، اور مشکل کے وقت جو ہے وہ اگر قریب ہی ہو تو بندے کو بڑی ڈھارس رہتی ہے کہ جس نے میرا مسئلہ حل کرنا ہے وہ تو میرے قریب ہی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قریب ہی ہوں، میں قریب ہی ہوں۔ تو دل سے دعا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کا قرب کیسے ظاہر ہوتا ہے اور خدا کیسے بندے کی مشکل کو دور کرتا ہے۔ اور فرمایا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریکویسٹ قبول کر لی گئی، اس نے جو درخواست کی اس کو شرف قبولیت مل گیا، اس کے بارے میں یہ ہو گیا کہ یہ درخواست لے لی جائے۔ اس کے بعد اس کے مطابق کرنا یا نہ کرنا جو ہے یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے، یعنی کہ قبولیت یہ ہے کہ بندے نے جو درخواست کی اس درخواست کو قبول کر لیا گیا، درخواست ہی ریجیکٹ نہیں کر دی گئی کہ نکالو اس کو، درخواست قبول کر لی گئی، اور رب نے فرما دیا لبیک عبدی، اے بندے میں موجود ہوں۔ یہ ہے قبولیت۔ اب اس کے بعد خدا ویسا کرے یہ ایک بات کا معاملہ ہے، اب وہ خدا کے علم اور حکمت پہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے یہ بہتر جانے کہ بندے کو یہی چیز دینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے۔ اگر
اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ بندے کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا۔ اگر خدا یہ چاہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے متبادل جو ہے اسے آخرت میں ثواب دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا۔ یا یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ مانگ رہا ہے، اس کو ابھی نہ دیا جائے، اس کو بعد میں دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ بعد میں دیتا ہے۔ اور بندہ پہلے تو یہ سمجھتا ہے یار میں نے مانگا تھا ملا نہیں، لیکن جب ملتا ہے تو بندہ کہتا اوہ ہو اب صحیح ملا۔ ایک آدمی جوانی میں کہتا ہے یا اللہ مجھے کروڑ روپیہ دے دے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دنیا گھومنی ہے، میں نے آوارہ گردی کرنی ہے، میں نے دنیا دیکھنی ہے۔ لیکن رب جانتا ہے کہ یہ بندہ اگر اس عمر میں اتنے پیسے لے کے نکلا تو یہ آوارہ ہوگا، بدکار ہوگا، فاجر بنے گا، دنیا میں پڑ جائے گا، خدا سے دور ہو جائے گا، دین ایمان اس کا خطرے میں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں دیتا۔ اور بڑھاپے کے اندر جب اسے اس کی کمائی کے سارے سہارے ختم ہو گئے، خدا اس وقت دے دیتا۔ اب بندہ کہتا ہے یار اب صحیح ملے، اس وقت ملے ہوتے تو میں ہی بگڑ جاتا، آج ملے ہیں آج مجھے کام آئیں گے، میری اولاد کے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، ہماری عقل جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں وہ قطرے کے برابر بھی نہیں، ہماری عقل جو ہے وہ ایک قطرے کے برابر نہیں، اور جو خدا کی حکمت ہے وہ سمندروں سے بڑی ہے۔ تو ہم اپنی قطرے جتنی عقل سے خدا کے سمندروں سے بڑی حکمت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے معاذ اللہ کوئی مقابلہ یا اعتراض یا وسوسہ نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے میرا حکم مانیں، مجھ پہ ایمان رکھیں تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا ایک مسئلہ تھا وہ بیان کیا۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فرمایا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ یہ آیت مبارکہ اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ تھا یہ کہ اس آیت کے نزول سے پہلے جب کوئی بندہ روزہ کھول لے، افطاری کر لے، افطاری کے بعد اسے تب تک کھانے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر کوئی سو گیا تو اب کھانے پینے کی اجازت بند، کھانا پینا، بیوی کے قریب جانا سارا بند۔ جیسے آج کل کیا ہے، ہم سحری کرتے ہیں تو اب کھانا پینا اور دیگر معاملات بند ہوتے ہیں نا، لیکن پہلے یہ حکم تھا کہ افطاری کی آدمی کھائے جتنی دیر مرضی کھاتا رہے، لیکن اگر یہ سو گیا تو سونے کے بعد اب کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا یہ سب منع ہو جاتا تھا۔ تو پہلے یہ حکم تھا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ بعض لوگوں پر یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک صحابی تھے، وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آئے اور افطاری کے بعد جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کو نیند آ گئی۔ اب جو نیند آئی تو اب ان کی بیوی کھانا تیار کر کے جب لے کے آئی تو انہوں نے کہا اب تو میں کھا نہیں سکتا کیونکہ اب تو کھانا پینا حرام ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ اگلا روزہ شروع کر لیا۔ اب جب اگلا روزہ شروع کیا تو برداشت نہ ہوا، بے ہوش ہو گئے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تمہارے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے یہ رات کے وقت جائز کر دی گئی ہیں، اب صبح تک یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اچھا اسی طرح جیسے بیوی کے قریب جانا ناجائز تھا، تو اس میں بھی جو ہے وہ بعض افراد جو ہے وہ اس حکم پہ عمل نہ کر سکے، تو اس پہ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالا ہے، لیکن توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ تو فرمایا کہ اب یہ کھانا پینا یہ ساری رات تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب بیویوں کے قریب جانا، کھانا پینا حلال کر دیا گیا۔ کب تک؟ فرمایا کہ فجر کی سفیدی کا ڈورا، فجر کی سفیدی یعنی صبح، تو صبح کی جو سفیدی ہے اور جو رات کی سیاہی ہے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔
اصل مراد کیا ہے؟ اصل مراد یہ ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، جسے صبح صادق کہتے ہیں، تو صبح صادق بیسیکلی جو ہے ایک لکیر ہوتی ہے اور وہ یوں پھیلتی ہے، اس طریقے سے وہ پھیلتی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ تب تک، تو مراد سیدھا سیدھا یہی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے تک تمہارے لیے کھانا پینا یہ سب چیزیں حلال کر دی گئی۔ اچھا، درمیان میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا بیویوں کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ آیت تو ایسی ہے کہ اس پہ جدا گانا میں پورا کلام کروں، لیکن ایک دو نقطے بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ بندہ لباس سے جدا نہیں ہوتا، بے لباس تو نہیں پھرتا نا، لباس پہن کے پھرتا۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے جیسا انسان کے ساتھ اس کا لباس۔ پھر لباس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے۔ ایک انسان اندر سے کالا ہے یا بدنما ہے یا دھبے پڑے ہوئے اس کے بدن پہ یا پھوڑے پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، لباس پہنتا سب چھپ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے عیب چھپائے اور بیوی شوہر کے عیب چھپائے۔ بیوی جا کے اپنے میکے میں نہ بیان کرتی پھرے کہ میرا شوہر ایسا ہے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ماں کو اور اپنی بہنوں کو نہ بتاتا پھرے کہ میری بیوی ایسی۔ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے عیب چھپانے والا۔ تیسری بات، لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے۔ جب ہم لباس پہنتے ہیں، عید کا لباس پہنتے تو کیا ہوتا ہے جی؟ بڑا شاندار لباس پہنا، بندہ دیکھنے والا بولتا ہے یار کتنا خوبصورت لباس۔ تو لباس جو ہے یہ زینت کا سبب ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں کہ بیوی کی عزت شوہر کے ذریعے ہوتی ہے، شوہر کی عزت بیوی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے کی عزت بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے اسے بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو کھانے پینے کی اجازت ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ساری رات جو ہے وہ کھا سکتے ہو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو۔ تو مغرب کا وقت شروع ہونے تک روزوں کو پورا کرو۔ اب اس کے بعد اعتکاف کا ایک مسئلہ بیان فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ یہ خدا نے اپنے احکام کھول کر بیان کر دیے، اور اعتکاف کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ اعتکاف کی حالت میں جو ازدواجی تعلقات ہیں یہ ناجائز ہیں، یہ حرام ہیں، اعتکاف کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حلال و حرام کا ایک مسئلہ بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، چھینا جھپٹی کے ذریعے، فرمایا ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اچھا، اسی طرح حرام مال کھانے کا ایک بہت بڑا طریقہ کیا ہے کہ کسی کے اوپر مقدمہ کر دینا، کورٹ کچہری کے چکر کھلوانا۔ اب اس میں دو طریقے سے مال کھایا جاتا، ایک تو یہ ہے کہ جھوٹا مقدمہ کر کے کسی کا مال غصب کر لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی پہ مقدمہ کیا اور وہ بندہ مجبور ہو کے کہتا بھائی صاحب پیسے لے لو یار، جان تو چھوڑ دو۔ تو یہ دونوں چیزیں آج کل پائی جاتی کہ جھوٹے مقدمے کر کے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے فلیٹ پہ قبضہ کر لیا۔ فرمایا یہ سب حرام ہے، باطل ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے یہ۔ اور اسی طرح جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کو پریشان کرنا تاکہ مجبور ہو کے کوئی پیسوں کے اوپر وہ صلح کرے تو ان کی جان چھوٹے، تو فرمایا کہ یہ سب حرام ہے، ایسا کچھ بھی نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب روزوں کے مسائل اور اس کے بعد اعتکاف کے مسائل یہ گزر گئے، اب اس کے بعد حج کا مسئلہ
بیان کیا۔ اچھا، اس کا شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو چاند چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، وہ خدا کی حکمت ہے، خدا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چھوٹا بڑا ہونے کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ نہیں بیان کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانیاں بنائی کس لیے ہیں وہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو فرمایا کہ چاند کا یہ جو سلسلہ ہے چھوٹا بڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں بنائی ہیں۔ اسی کے چھوٹا بڑا ہونے سے رمضان کا مہینہ پتہ چلتا ہے، اسی کے چھوٹا بڑا ہونے سے محرم پتہ چلتا ہے، حرمت والے مہینوں کا پتہ چلتا ہے، حج کا مہینہ آ گیا کس دن حج کرنا ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو نظام زندگی ہے جسے تاریخوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ تو حج کا پتہ چلتا ہے، زندگی کے دیگر تواریخ اور علامات کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں ایک بڑا عجیب سا رواج تھا، اس کا رد کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جو بندہ اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا، اب اگر اس کو آگے جا کے کوئی کام یاد آیا نا کہ گھر پہ وہ فلاں چیز رہ گئی یا فلاں کام ہے، تو اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب میں گھر سے نکل آیا نا، اب میں دوبارہ دروازے سے گھر واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ میں تو اللہ کے نام پہ نکل چکا ہوں۔ تو وہ کیا کرتا کہ اپنے گھر کی جو پچھلی دیوار ہے اسے توڑ کر گھر میں آتا۔ یہ ان کی طرف سے ایسا تھا کہ گویا ہم نے جو عبادت شروع کی ہے ہم اس کو ختم نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہماری جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو عجیب جہالت ہے، یہ تو یعنی کہ یہ تو کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے، کبھی دیوار توڑ کے گھر کے اندر آ جاؤ، یہ تو اپنے طرف سے بنا لیا۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، جو گھر کے دروازے ادھر سے ہی آؤ، اور یہ دیوار توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی یہ ہے خدا سے ڈرنا، نیکی ہے تقویٰ اختیار کرنا، نیکی ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو جو اختیار کرنے کی چیزیں ہیں وہ کرو، ادھر کے کاموں میں نہ پڑو۔ اور یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارے آج کی زندگی میں بھی بہت جگہوں پہ پیش آتا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایسی رنگ برنگی نیکیاں بنائی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت، کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہے کہ جو علماء نے اور جو ایک امت کی ایک تعداد نے جو معمولات بنائے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جن کا اصل کو بنیاد ہی نہیں ہے کہ دین کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہاں بھی اس کی بنیاد نہیں ہے، تو اس طرح کی نیکیاں بنا کے پکے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس یہی کام کرنا ہے۔ تو اس طرح کا نہیں، تقویٰ، خوف خدا، پرہیزگاری، اللہ رسول کی محبت، دین کے احکام پہ عمل، ذکر الہی، تلاوت قرآن، درود پاک، یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں، تو ان میں اپنے آپ کو لگایا جائے۔ اس کے بعد جہاد کا حکم ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے جہاد کی اجازت کے اعتبار سے کہ جو تم سے لڑتے ہیں تو تمہیں بھی جواب دینے کی اجازت ہے، لیکن جواب دینے میں حد سے نہ بڑھو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، اس میں بھی فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو، بے شک خدا حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑو، ایسا نہیں ہے کہ دشمن کے بچے مار دو، دشمن کی عورتوں کو قتل کر دو، دشمن کے بوڑھوں کو مار دو، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے جن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو بھی مار دو، ایسا نہیں کرو۔ تو یہ ہے اسلام کی اعلیٰ تعلیم کہ جنگ کے اندر بھی فرمایا کہ زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، خدا حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ اس میں فرمایا کہ جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کی طرف سے لڑائی نہ ہو تو پھر جہاد کی اجازت نہیں۔ تو اس اعتبار سے پھر بعد میں جب جہاد کا مطلق حکم آ گیا، جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، تو پھر جو اقدامی جہاد ہے اس کی بھی اجازت ہو گئی، جوابی کے ساتھ، دفاعی کے ساتھ جو اقدامی جہاد ہے اس کی بھی اجازت ہوگی۔
اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن